بیان سے لگا جیسے 4 اکٹھی پڑھی، ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا، مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا. یہ درست بات ہے، یہ مسلم میں بھی حدیث ہے، یہ ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے، اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وجہ کے ان کو ملا کے پڑھا. تو یہ امت کو بتانے کے لیے ہے، یہ معمول بنانا درست نہیں ہے. البتہ یہ ایک آسانی پیدا کی گئی ہے امت کے لیے کہ کبھی کوئی ایسا موقع ہو کہ جس میں فوری طور پر اٹھ کے نماز پڑھنے کا اور پھر ظہر اور عصر کی الگ الگ نمازیں پڑھنے کا موقع نہ ہو، یا دقت کا کوئی سامنا کرنا پڑ رہا ہو، کوئی امر جامع ہو، کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی جلسہ ہو رہا ہے، یا کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی اجتماع ہو رہا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ 2 دفعہ جب نمازیں پڑھنے کے لیے اٹھیں گے تو مشکل ہوگی. اس لیے یہ آسانی دی ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، یا کسی بھی وجہ سے آدمی کبھی کسی دن کسی مصروفیت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا بغیر کسی وجہ کے بھی اکٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہیں. پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ جب آپ کا دل کرے آپ اٹھ کے پڑھ لیں. وہ جو اکٹھی پڑھی ہیں اس کے لیے آپ نے ظہر کو مؤخر کیا ہے اور عصر کو مقدم کیا ہے، پھر اس کو پڑھا ہے اکٹھا. اسی طرح مغرب کو مؤخر کیا ہے اور عشاء کو مقدم کیا ہے، پھر اس کو پڑھا ہے. جب آپ سفر میں نماز پڑھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو سفر کے اندر جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز. یعنی جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظہر کے وقت میں عصر ملا کے پڑھ لیں، یا آپ عصر کے وقت میں ظہر ملا کے پڑھ لیں، یہ جائز. اسی طرح مغرب اور عشاء کی بات ہے. لیکن حضر میں اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں، کسی دن جمع کرنے کی بات ہو، آپ کر سکتے ہیں. حدیث میں اس کی وضاحت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھا دی بغیر کسی وجہ کے، تو بدرجہ اولا اگر کوئی وجہ ہو تو پھر بدرجہ اولا کی جا سکتی ہے، تو کی جا سکتی ہے. آپ کبھی نہ کبھی اس کو معمول بنانا غلط ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 آدھ دفعہ پڑھی ہے، اور وہ امت کے لیے آسانی ہے. اور ہماری زندگی میں بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں کہ ہم نماز الگ الگ نہیں پڑھ سکتے، ہم اکٹھی نمازیں پڑھ لیں، ظہر کو مؤخر کر کے اور عصر کو مقدم کر کے. تو ہم میں یہ احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے یہ آسانی دے دی کہ ہم اس طرح سے نماز پڑھ کے اپنے آپ کو گناہ گار تصور نہیں کریں گے، بلکہ سنت کا عامل تصور کریں گے کہ ہم نے یہ اکٹھی کر کے پڑھ لی، الحمدللہ ہم نے سنت پر عمل کیا، ہر طرح کے احساس گناہ سے بچ جائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ پڑھ کے یہ طریقہ بتانے کا مقصد تھا کہ امت پر کبھی اس طرح کے حالات ہوں تو وہ اس کو اکٹھے ملا کے پڑھ لیں، اور یہ بالکل جائز. معمول بنانا غلط. واللہ اعلم.